الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، بہت سے حضرات کا کثرت سے یہ سوال آیا ہے کہ کاروبار میں ترقی کے لیے کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی عمل بتا دیں۔ تو آج میں ان کو ایک خوبصورت وظیفہ بتاتا ہوں جن کا کاروبار نہیں چل رہا، یا پھر وہ تنگ دستی کا شکار ہیں، غربت کا سامنا ہے، وہ ساتے رزق کی خواہش رکھتے ہیں کہ رزق ہمارا کشادہ ہو جائے، فراخ ہو جائے، وسیع ہو جائے۔ تو آج ان کو ایک خوبصورت عمل دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات پیش کروں گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے رزق کو فراخ کر دے گا، کشادہ کر دے گا، وسعت رزق انشاءاللہ یقینی ہو جائے گا۔ وہ عمل کون سا ہے اور وہ ہدایات کیا ہیں جن پہ عمل کر کے ہم وسیع رزق پا سکتے ہیں، کاروبار میں ترقی کر سکتے ہیں، تنگ دستی غربت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، صحیح حروف کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنی دنیا سنواریں، آخرت سنواریں، بچوں کو قرآن کے قریب کریں، ان کی دنیا اور آخرت سنواریں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب میں وہ ہدایات سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن کے اوپر عمل کرنے سے آپ کو اچھا رزق ملے گا، خوب ملے گا، وسیع رزق ملے گا۔ آپ پنجگانہ نماز کی پابندی کیجئے، نماز باجماعت پڑھیے اور مسجد میں پڑھیے۔ 3 چیزیں الگ الگ ہیں۔ نماز کا ثواب ملے گا اگر آپ انفرادی طور پہ نماز پڑھیں گے، تو جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر 2 اجر ملیں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا الگ ثواب ملے گا، نماز پڑھنے کا ثواب الگ ملے گا۔ اسی طرح تیسری فضیلت، مسجد میں جا کے جب آپ باجماعت نماز پڑھیں گے تو مسجد میں نماز پڑھنے کا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب الگ الگ ملے گا، یعنی تینوں اجر الگ الگ ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، یہ 3 اجر ہو گئے، ایک مسجد کا، ایک جماعت کا اور ایک نماز پڑھنے کا۔ تو باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ وسعت رزق کو وابستہ فرمایا ہے۔ جو نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو وسیع رزق عطا فرمائیں گے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، باجماعت تو دور کی بات، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ مسجد میں پڑھتے ہیں، نہ گھر میں پڑھتے ہیں، نہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب تینوں چیزیں نہیں ہیں، نہ نماز، نہ جماعت، نہ مسجد، تو پھر وسعت رزق کی خواہش بلا وجہ ہے اور بے جا ہے، یہ حسرت بن جائے گی، لیکن رزق وسیع نہیں ملے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے احکام سے منہ پھیرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو فراخ رزق نہیں دیتے، ہم اس کو تنگ دستی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو نماز پڑھیے۔ اب میں عمل بتا دیتا ہوں، عمل کیا کرنا ہے۔ 3-4 اعمال بتا رہا ہوں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس دعا کو 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ قرضے اتریں گے، تنگ دستی ختم ہوگی، غربت ختم ہوگی، فراخ رزق ملے گا اور بہت ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بندش کو توڑنے کے لیے کہ کہیں بندش نہ کر دی گئی ہو، کاروبار کو بند نہ کر دیا گیا ہو، تو اس کے لیے معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس کو 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہت اچھی بات، ورنہ صبح و شام تو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ استغفار کیا کریں، زیادہ سے زیادہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی رزق کی فراخی کو وابستہ فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا
اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا، اولاد میں اضافہ ہوگا، مال میں اضافہ ہوگا، کھیتی باڑی میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نہریں چلا دے گا۔ استغفار کے فوائد ہیں، اس لیے استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کرو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا کرو۔ خدا کی قسم بہت رزق ملے گا اور اچھا ملے گا، وسیع رزق ملے گا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔